بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے العقلانیہ۔ عقلانیہ کہتے ہیں کہ عقل کو نقل پر فوقیت دینا، عقل کو نقل پر فوقیت دینا، یہ عقلانیت کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ریشنلزم کہتے ہیں، ریشنلزم، اور عربی میں عقلانیہ اور اردو میں اسے کہتے ہیں عقلیت پسندی، عقل کو نقل پر ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ یہ اپنی خالص شکل میں فلسفیوں کا طریقہ کار ہے۔ فلسفی جو یونانی فلسفی ہیں یا مغربی فلسفی ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ دین کی یا دنیا کی یا زندگی کی کسی بھی چیز کو عقل کی روشنی میں پرکھتے تھے۔ اللہ ہے یا نہیں ہے، آخرت ہے نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کو وہ عقل کی روشنی میں پرکھتے تھے۔ قرآن بھی عقل کی روشنی میں ڈھیر ساری باتیں سکھاتا ہے، خاص طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ واحد معبود ہیں، رب ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس قرآن بھی عقل کی روشنی میں سکھاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ بھی قرآن عقل کی روشنی میں سکھاتا ہے۔ انبیاء برحق ہیں، اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق نبی ہیں، یہ بھی قرآن عقل کی روشنی میں سکھاتا ہے۔ لیکن ایک فلسفی اور ایک مسلمان یا قرآن کی جو عقلیت ہے، وہ دونوں میں فرق ہے۔ قرآن جو ہے عقلی دلائل بے شک دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاص انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتا ہے کہ یہ زندگی عیبوں سے اور خرابیوں سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، تو اس کو نبی تسلیم کرو۔ جب نبی تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد پھر اس کی بات مانو۔ اس کو نبی تسلیم کرنے کے لیے جتنے مرضی دلائل ڈھونڈنا چاہتے ہو ڈھونڈ لو، عقل سے، فکر سے، سوچ سے، تجربات سے، اور تحقیق سے، تفتیش سے، جو مرضی کرنا ہے کر لو، اس کو نبی تسلیم کر لو۔ اس کی کلام دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی جو دلائل ہیں وہ دیکھو، لیکن جب ایک دفعہ نبی تسلیم کر لو تو پھر اس کی ہر بات مانو، چاہے وہ عقل میں سمجھ آئے نہ آئے۔ تو العقلانیہ مذہب فکری یزعم انہ یمکن الوصول الی معرفت طبیعت الکون والوجود عن طریق الاستدلال العقلی۔ یہ ایک فکری مذہب ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کائنات اور وجود کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے عقلی استدلال کے طریقے سے، بغیر وحی الہی کی سند کے اور بغیر انسانی تجربے کے۔ یعنی وحی تجربے میں نہیں آتی، آخرت تجربے میں نہیں آتی، اللہ کا وجود نظر میں نہیں آتا، تجربے میں نہیں آتا۔ لیکن عقلانیت کہتی ہے کہ تم کائنات کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو پہچان سکتے ہو، وجود کی طبیعت کو پہچان سکتے ہو۔ وجود سے مراد کوئی بھی موجود چیز ہے، کائنات پوری وجود ہے، اس کو پہچان سکتے ہو عقلی استدلال سے، بغیر وحی الہی کی سند کے۔ اور اسی طرح سے یہ مذہب ہر چیز کو
عقل کے ماتحت کرتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یا نفی کرنے کے لیے یا اس کی خصوصیات کی حد بندی کے لیے، یہ عقل جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ جو فلسفی ہوتا ہے نا، وہ نبی کو نبی مان بھی لے بالفرض، پھر بھی وہ عقل استعمال کرتا ہے کہ اس نبی کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، قرآن کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ حالانکہ قرآن کو اللہ کی کلام بھی مان لی ہے، پھر بھی وہ اس میں دیکھتا ہے کہ اللہ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، یہ غلط کہی ہے، اللہ نے غلط کہی ہے۔ یعنی اللہ کو اللہ مان کر، قرآن کو قرآن مان کر، نبی کو نبی مان کر، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نبی کی یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اللہ نبی آخرت کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پردہ غلط ہے، عورتوں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا، اور یہ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ بڑی غلط بات ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ تو عقلیت پسند جو ہے یا تو اللہ رسول آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ جیسے چاہے وہ نظریہ بنائے، کائنات کا وجود کیسے آیا، اللہ کا وجود ہے نہیں ہے، آخرت ہے نہیں ہے۔ جب وہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو جو مرضی نظریہ بنائے، اسے فلسفی کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ رسول آخرت کو مان کر پھر وہ ان کی باتوں پر اعتراض کرے، تو اس کو بھی عقلیت پسند کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں معتزلہ، اعتزال۔ معتزلہ اور فلسفی کے درمیان فرق یہ ہے کہ فلسفی کلی طور پر آزاد ہوتا ہے شریعتوں سے، الہامی کتابوں سے، جبکہ معتزلہ جو ہوتے ہیں وہ کچھ باتیں مانتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور کچھ باتیں وہ رد کر دیتے ہیں، عقل کو نقل پر فوقیت دیتے ہیں۔ فلسفیوں کے مقابلے میں معتزلہ اچھے لوگ ہیں کہ اللہ رسول آخرت کو مانتے تو ہیں نا، لیکن اس اعتبار سے وہ بدعتی ہیں کہ وہ مکمل اطاعت نہیں کرتے جیسا کہ سنت کے پیروکاروں کو کرنی چاہیے۔ تو اب اس کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں عقل پسندوں کے، وہ ہیں قدیم دور میں ارسطو، افلاطون، سقراط، یہ قدیم لوگ ہیں، اور جدید دور میں جو لوگ ہیں وہ ڈیکارٹ، لیپنتز، اسپائنوزا وغیرہ، یہ جدید ہیں جو 1600 کے بعد پیدا ہوئے۔ جو ارسطو افلاطون ہیں یہ ما قبل مسیح ہیں، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں، اور یہ جو ڈیکارٹ وغیرہ ہیں یہ 1600 کے بعد ہیں، اور ڈھیر سارے ہیں۔ رینے ڈیکارٹ 1650 میں فوت ہوا، فرانسیسی فلسفی تھا، اور اس نے کہا جی تورات بھی سچی ہو سکتی ہے اور میری عقل بھی سچی ہو سکتی ہے، اور اگر دونوں میں تعارض ہو تو وہ بھی سچی ہے، میں یہ تورات بھی سچی اور میں بھی سچا۔ میں نے ایک ہی بات جو ہے نا دو نظروں سے دیکھیں تو ایک نظر سے وہ سچی، ایک نظر سے یہ سچی۔ یہ اس نے ڈیکارٹ پہلا یورپی فلسفی تھا جدید دور کا جس نے یہ بات کی۔ اس کے بعد لیپنتز ہے 1716، یہ جرمن فلسفی تھا۔ اس نے کہا کہ تمام موجود چیزیں جو ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اور صرف ادراک کا فرق ہے۔ اس اعتبار سے تمام موجود چیزوں کے جو درجات ہیں وہ 4 ہیں، ایک وہ جو جمادات ہیں، ایک وہ جو نباتات ہیں، اور ایک وہ جو حیوانات ہیں، اور ایک وہ جو انسان ہیں۔ یہ چاروں زندہ ہیں، اور ان میں جو فرق ہے وہ ادراک اور تمیز کا ہے۔ جیسے جیسے عقل بڑھتی جاتی ہے وہ جماد سے نبات، نبات سے حیوان، حیوان سے انسان وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو معتزلہ تھے وہ جزوی طور پر عقل پسند تھے، انہوں نے اپنی عقل کو زیادہ اعتماد کیا اور اس کو اپنی غور و فکر کی بنیاد بنایا، اور انہوں نے نصوص کی تعویل کی، قرآن و سنت کی انہوں نے تعویل کی۔ اسی طرح سے ان کا مشہور قول ہے معتزلہ کا
کہ حسن اور قبوح کو عقل کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء نہ بھی آتے تو ہم اچھی چیز کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، اور یہ انسان اچھا ہے، یہ اس کے اوصاف اچھے ہیں، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اپنانی چاہیے، یہ نہیں یہ انبیاء کے بغیر بھی ہم پہچان سکتے ہیں۔ یہ معتزلہ کا قول تھا۔ تو معتزلہ نے دین کے اندر کچھ ایسے افکار پیدا کیے جو عقلیت پر مبنی تھے۔ معتزلہ کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں امام احمد بن حنبل تھے، پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ آئے اور انہوں نے کتاب لکھی درء تعارض العقل والنقل۔ یہ کتاب ہے 6-7 جلدوں میں۔ انہوں نے کہا کہ جو عقل ہے وہ نقل صحیح کے مخالف نہیں ہو سکتی، عقل سلیم نقل صحیح کے مخالف نہیں ہو سکتی، اور اگر دونوں میں تعارض آ جائے تو یا تو عقل سلیم نہیں ہوگی یا پھر نقل صحیح نہیں ہوگی، یہ ہوگا۔ تو اس کے بعد جدید دور میں بھی عقل پسند، عقل پرست پیدا ہوئے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں دین کا، آخرت کا، انبیاء کا، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، اور اسی طرح وہ مذاق اڑاتے ہیں نمازوں کا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ عقلیت پسندوں کے جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں، یا افکار اور عقائد یہ ہیں۔ پہلا ان کا نظریہ ہے العقل للوحی والمرجع الوحید فی تفسیر کل شیء فی الوجود۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود میں ہر چیز کی تفسیر کی جو واحد روشنی ہے، واحد مرجع جو ہے وہ عقل ہے، نہ کہ وحی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کا خیال ہے کہ معرفت کی کوئی بھی بات ہو، علم اور روشنی کی کوئی بھی بات ہو، ہم اس کو عقلی استدلال سے پہچان سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور بغیر تجربے کے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا نظریہ ہے کہ معجزات پر ایمان لانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ خرق عادت ہیں، اور خرق عادت چیز یہ عقل کے خلاف ہے۔ یہ دنیا جتنی چل رہی ہے یہ علت اور معلول سے چل رہی ہے، ہر چیز ایک لگے بندے قانون سے چل رہی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگ نہ جلائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ نے نہیں جلایا تو وہ خرق عادت ہے، معجزہ ہے، اور یہ معجزہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ عقلیت پسندوں کے نزدیک کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دینی عقائد کو عقلی معیار پر پہچاننا چاہیے، یہ عقل پسندوں کا نظریہ تھا۔ ان کی جو فکری جڑیں ہیں وہ یونانی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یونانی لوگ بھی عقل کی عبادت کرتے تھے ایک طرح سے، اور اسے ایک طرح سے معبود مانتے تھے، اور اس کو اس کی حقیقت سے بڑھ کر اہمیت دیتے تھے۔ یہ پہلا دور تھا یورپ کا، یونانی دور۔ اس کے بعد پھر عیسائی دور آیا۔ قرون وسطیٰ کے اندر عقل کی تذلیل کی گئی اور اس کو بالکل ہی رد کر دیا گیا، اور کلیسا کا جو قانون تھا وہ عقل پر غالب آ گیا، اور انہوں نے جب وحی الہی کی تعریف کی تو عقل کو اس کا خادم بنا کر انہوں نے اس کی تشریح کی، وحی کی تحریف کی تشریح کی عقلی انداز سے کہ وہ اپنی تعریفات کو درست قرار دینے لگے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یورپ کا جدید عقلی دور آیا، اور اس کے اندر کلیسا کی حاکمیت کو ختم کر دیا گیا، اور پھر جب عیسائیوں کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا صلیبی جنگوں کی شکل میں، یا اندلس کے میدان میں، یا سکلیہ یعنی سسلی کے میدان میں، یا شمالی افریقہ کے میدان میں، تو یہاں پر انہوں نے کلیسا کے حاملین نے دیکھا کہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہم سے مختلف ہے،
وہ 3 خداؤں کو بھی نہیں مانتے، وہ صلیب کو بھی نہیں مانتے، وہ رہبانیت بھی نہیں اختیار کرتے، اور وہ بڑے عقل مند ہیں اور ان کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے۔ تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور ان کے اندر بیداری پیدا ہوئی، اور بیداری کا اس کی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ دین سے متاثر ہو کر دین کی روشنی میں یعنی اسلام کی روشنی میں آگے بڑھتے، انہوں نے اپنی پرانی یونانی جاہلیت کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنے عیسائی مذہب سے آزاد ہو گئے، اور عقل کو انہوں نے اللہ سے، رسولوں سے اور آخرت سے دوری کے لیے اختیار کیا اور خالص ملحد بن گئے۔ تو یہ یعنی عقلیت پسندی جو ہے یہ بالآخر الحاد تک پہنچتی ہے کہ انسان ملحد بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس موضوع پر تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اس میں مذاہب فکریہ معاصرہ محمد قطب کی کتاب ہے، موسوعہ فلسفیہ مختصرہ ذکی نجیب محمود کی کتاب ہے، قصہ الفلسفۃ الحدیثہ احمد امین کی کتاب ہے، تاریخ فلسفہ الحدیثہ یوسف کرم کی کتاب ہے، درء تعارض العقل والنقل ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ یہ عقلیت پسندی کا ایک جائزہ تھا۔ اس وقت عقلیت پسندی میں برصغیر کی تاریخ اس نے نہیں بیان کی، ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ برصغیر میں جو عقلیت پسندی کا جو پہلا رویہ سامنے آیا وہ سر سید کا تھا۔ سر سید جو ہیں وہ ایک مخلص رہنما تھے، لیکن انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اور رستے بن گئے، وہ کہتے ہیں رستے نہیں بنے تھے، وہ مد و جزر ہوا۔ مد و جزر میں پانی ایسے اٹھتا ہے، پھر ایسے آ جاتا ہے، پھر ایسے اٹھتا ہے، پھر ایسے آ جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے لاٹھی ماری تو مد و جزر ہوا کہ وہ کشش ثقل سے پانی اٹھا، رستے بن گئے، وہ نکل گئے، وہ پانی پھر واپس آ گیا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس طرح سے دیگر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے باتیں کرنا، تو وہ کہتے ہیں ہدہد ایک جاسوس تھا، وہ انسان تھا، اس کا نام ہدہد تھا۔ یہ معجزات کا انکار ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ملتے جلتے دوسرے لوگ پیدا ہوئے، وہ امیر علی اور چراغ علی، یہ بڑے مفکر ہیں اور عقل پسند ہیں۔ ان کی اکثر باتیں مسلمانوں والی ہیں، ٹھیک ہیں، اچھی باتیں ہیں۔ سر سید کی بھی اچھی باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ انحراف بھی بہت بڑا ہے کہ اسلام کے اندر عقل کو نقل پر فوقیت دی جائے۔ اس کے بعد شبلی نعمانی میں بھی کچھ اثرات ہیں عقلیت پسندی کے، اکثر یہ اچھے ہیں۔ شبلی بہت زبردست انسان ہے اور بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عقلیت کے بھی رجحانات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ہیں وہ شک صدر کا انکار کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کا سینہ چاک کر کے اس کو صاف کیا گیا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایسے تو بندہ مر جاتا ہے اور دوبارہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں شک صدر نہیں ہوا، شرح صدر ہوا، یعنی اللہ نے سینے کو کھول دیا، شرح صدر ہو گیا، یعنی دل میں اطمینان پیدا ہو گیا، یہ شرح صدر ہے۔ تو یہ شبلی تھے۔ اس کے بعد پھر بتدریج مسلمانوں کے اندر جو بڑے علماء ہیں انہوں نے بڑی سختی سے مقابلہ کیا عقلیت پسندی کا اور ان کو ہرا دیا، لیکن اثرات ابھی بھی موجود ہیں دانشوروں میں، منکرین حدیث میں، ادیبوں میں، شاعروں میں، لیڈروں میں، سیاستدانوں میں۔ وہ پرانے اثرات سر سید والے یا یورپ کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، اور آج کل کے رہنماؤں میں جو سب سے زیادہ عقلیت پسند ہے وہ جاوید احمد غامدی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، وہ دین کی تشریح عقل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال تھی۔ بس ہم اس موضوع کو ختم کرتے ہیں اور دوسرا پھر موضوع پڑھتے ہیں۔